السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید: یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ سامعین ناظرین، آج دو چیزوں کے اندر فرق کو واضح کرنا ہے۔ ایک عمل اور ایک کام یہ ہے کہ چھینک کا آنا، دوسرا جیمائی۔ ان دونوں کا تعلق انسان کے ساتھ ہے۔ ان دونوں میں جو بنیادی فرق ہے وہ یہ ہے کہ چھینک اللہ رب العالمین کی طرف سے آتی ہے اور جیمائی شیطان کی طرف سے آتی ہے۔ چھینک آنے سے انسان کا دماغ، انسان کی سوچ، عقل اور انسان کا جسم، اس کے اندر توانائی آ جاتی ہے اور انسان کا جسم حشاش بشاش ہو جاتا ہے۔ جیمائی آنے سے انسان کے جسم کے اندر پہلے سے قدر زیادہ سستی آ جاتی ہے۔ انسان کے جسم کے اندر پہلے سے قدر زیادہ کہلی آ جاتی ہے، کیونکہ جمائی شیطان کی طرف سے ہے۔ شیطان کا عمل اور شیطان کا کام اور اس کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ انسان کو کسی نہ کسی طریقے سے عبادات سے سست رکھا جائے، عبادات سے انسان کو پیچھے رکھا جائے اور اللہ رب العالمین کے قریب انسان کو نہ جانے دیا جائے۔ یہ شیطان کی ایک چاہت اور انسان شیطان کی یہ خوشی اور شیطان کی یہ کاوش ہوتی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، حدیث مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم: اذا عطس فحمد اللہ۔ اگر کسی مسلمان کو، کسی بندے کو چھینک آتی ہے تو وہ الحمدللہ کہتا ہے۔ الحمدللہ کے اندر اللہ رب العالمین کی تعریف بیان کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی تعریف کرتے ہوئے شکریہ ادا کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ، میرا جسم کا ایک ایک انگ جو بند ہو چکا تھا اور اس کے اندر کہلی سستی پیدا ہو چکی تھی، اللہ تو نے اس چھینک کے ذریعے سے میرے جسم کو کھول دیا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے انسان کے اوپر ایک انعام ہے۔ اور دوسری جیمائی، یہ سستی کی علامت ہے اور یہ کہلی کی علامت ہے اور یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ سامعین ناظرین، یہاں ایک بہترین اور جو کام والی بات ہے، چھینک کے ساتھ ایک دعا کا تعلق بھی ہے۔ چھینک ایسا عمل ہے اور ایسا کام ہے جس سے انسان کو ایک اعضا اگر بند ہو جائے، اس کے اندر کبھی بھی زندگی کے اندر تکلیف نہیں ہوتی۔ جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کسی مسلمان کو، کسی بندے کو چھینک آتی ہے، چھینک آنے کے بعد وہ یہ کلمات کہتا ہے: الحمدللہ رب العالمین۔ ایک روایت کے اندر اتنا ہے۔ دوسری روایت کے اندر یہ ہے کہ چھینک آنے کے بعد وہ چھینکنے والا شخص یہ جملہ کہتا ہے: الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، اس کا رزلٹ اور اس کا ثمرہ کیا ملتا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کے کان کے اندر کبھی بھی درد نہیں ہوگا۔ انسان کے کان کے اندر کبھی بھی درد نہیں ہوگا۔ جو شخص چھینک آنے کے بعد الحمدللہ رب العالمین علی کل حال یہ کلمہ کہہ دیتا ہے، اپنی زبان سے ادا کر لیتا ہے، تو انسان کو کان کے اندر کبھی بھی درد نہیں ہوگا۔ یہ حدیث مصطفیٰ کے اندر اور جامع ترمذی کے اندر یہ بات درج ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت والی مبارک زبان سے یہ جملے نکلے ہوئے ہیں۔ جو شخص مریض ہے، کان کے اندر یہ درد ہے اور کئی سالوں سے یہ درد ہے،
اور یہ درد ختم ہی نہیں ہو رہا، کئی ایک ادویات استعمال کر چکے ہیں، کئی ایک ڈراپ استعمال کر چکے ہیں، لیکن ٹھیک نہیں ہو رہے۔ اس حدیث کے اندر اور اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کے اندر انسان کے کان کے لیے شفا رکھ دی ہے اللہ رب العالمین نے۔ اللہ رب العالمین اس کام کے اوپر، اس حدیث کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔